یہ جو بات ہوئی سر بہت دنوں سے میں اس پہ لگا ہوں اور میں سیکرٹری صاحب سے بھی میری یہ ڈسکشن ہوئی ہے سر میں سمجھتا ہوں یہ جو کاغذ کی چھپائی کا جو یہ سارا نظام ہے I don't know اس کو میں فالتو تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہمارے کروڑوں روپے ضائع ہوتے سر کاغذ ہمارے گھر آتا ہے کاغذ ہمارے لاج آتا ہے کاغذ ایک دن پہلے ملتا ہے کاغذ ادھر ملتا ہے سر نیا زمانہ ہے نئے زمانے میں میرے خیال میں سینٹ میں جتنے سینٹ 100 سینیٹرز ہیں اور میرے خیال میں 400 کے 500 ملازمین ہیں ان ماحول میں یہ سب کچھ ای میلز پہ کیوں نہیں ہو رہا میں سر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان پرنٹنگز پہ پابندی لگائی جائے یہ پیسوں کا ضیاع ہے اور تمام تر کاروائی اور معاملات سافٹ میں کیے جائیں اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ادھر ہم سب کے سامنے روزانہ کاغذات رکھنے کے بجائے روزانہ پیڈز رکھنے کے بجائے ایک کمپیوٹر لگا لیں جو میرے خیال میں زیادہ تر پارلیمنٹس میں اب لگے ہوئے ہیں اور ان کمپیوٹرز کے تھرو ہر سینیٹر اپنے لیپ ٹاپ لے سکتا ہے ٹیبلٹس نہ دیں سرکاری خرچہ ختم کریں ناصر صاحب سب تمام تر سینیٹرز کو لیپ ٹاپ گفٹ کر دیں گے وہ بڑے کمالی بندے ہیں ناصر صاحب نے وہ توڑنے نہیں آج کل توڑنے وہ پہلے توڑتے تھے جی ابھی تو جوڑتے ہیں سر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کروں گا آئین اور دستور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو اپنے اختیارات دیتے ہیں لیکن سر بڑی افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑا کہ آج آپ ایک پارلیمنٹری لیڈر کو جو ایک پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہے اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بول رہے ہیں اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا قانونی اختیار بھی دے رہے ہیں تو سر میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے پہلے تو آئینی طور پہ آپ دیکھیں اس مسئلے کو جیسے کہ ہی لیڈر آف دا ہاؤس جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر کیونکہ وہ تو اب عدالت نے بول دیا کہ دے آر ناٹ پی ٹی آئی تو آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا رتبہ دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ادھر سر جو ماحول ہوا بدقسمتی سے میرے بزرگ ہیں سب لیکن فلور کراسنگ نہ کل ڈیفینڈ ہو سکتا تھا نہ آج ڈیفینڈ ہو سکتا ہے اور نہ کل ڈیفینڈ ہو سکے گا ہاں ہم تب بھی سنتے تھے کہ ضمیر جاگ گیا اور جاگے ہوئے ضمیر نے ووٹ دے دیے جو آج چیخ رہے ان کو آپ لا کے کھڑا کریں اور ان کو بولیں کہ آپ اتنا عہد دے دے کہ آپ پی ٹی آئی میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی میں مریں گے بھی لوٹوں کی بات وہ کرتے ہیں جو خود لوٹوں کی توہین ہے جو تمام تر پاکستان کے لوٹے جمع ہو کے ایک نظریے میں کھڑے ہو گئے اور وہ آج اس تمام پارلیمان کو یہ بات کر رہے ہیں سر یہ کل بھی ٹھیک نہیں تھا یہ آج بھی ٹھیک نہیں ہے I know your inner self cannot dignify this that's another thing this cannot be defended this cannot be offended کیونکہ اسٹیٹ میں یہ طریقہ کار چلتا رہا ہے اگر یہ طریقہ کار نہ ہوتا تو آج ہم ادھر نہ پہنچتے ہوتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ قانون میں اس کے طور طریقے ہیں ان طور طریقوں کو اپنانا چاہیے لیکن آئے ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اور مولانا عطاء الرحمان صاحب ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اور اسحاق ڈار انکل ایز دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی ہمارے نظریے کے اگینسٹ جائے گا سکپ ہوگا اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہاں اگر پرائے آ کے ہمیں ووٹ دے یا آپ کو ووٹ دے تو پھر obviously we then need اور to make excuses for them میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا چاہیے اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ایک عمل ہو گیا وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر وہ چاندنا ہوتا ہے بڑا وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاندنا جو ہے غلبیل وہ کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہے تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ
ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہیں, ادھر تو 2 سوراخ ہے, ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. ایک تو یہ ہے جی کہ میں اصولی طور پہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں آنریبل ایمل ولی خان صاحب کی یہ پرپوزل کے یہ پیپرز کو اگر آپ کنسیڈر کریں فائنانس کمیٹی میں لانا چاہیں کہ ود دی الیکٹرانک کمیونیکیشن تو آپ کی کافی سیونگ ہو جائے گی جی. اور مثلا کیبنٹ یہ کر چکی ہے تو آئی تھنک از اے ڈیجیٹل ورلڈ اٹ کین بی ڈن. اور میں پھر ادب سے کہوں گا کہ آنریبل سینیٹر سیف اللہ ابرو صاحب نے, آنریبل سینیٹر احمد خان صاحب نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے اور ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کیا. تو وی مسٹ ناٹ گیو اینی نیگیٹو سگنل. تو ہمیں ان دونوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ جو باہر بیٹھے ہیں نا, باہر والے, وہ اگر ان کو کچھ کہے تو اور بات ہے. بہرحال میں بھتیجے کو منا لوں گا, یہ بھتیجا مشکل سے اس کو سمجھ آتی ہے ذرا, تو انشاءاللہ سمجھا لوں گا. تو میری گزارش ہے کہ میں ایک دفعہ پھر ان دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس یعنی امپورٹنٹ پیس آف لیجسلیشن وچ از ہسٹورک اس کو سپورٹ کیا. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو کنسیڈر کریں پرپوزل جو آنریبل سینیٹر نے دی ہے ایمل نے کہ جی آپ اس کو ریپلیس کرنے کی, اس کی ساری پروز کون سب دیکھ لیجیے. تھینک یو. ڈیجیٹلائزیشن کا کر رہے ہیں. اور آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز کی جب بار بار وضاحت دی جائے, ایک چیز کو جو بار بار ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. جس چیز کی بار بار وضاحت آ رہی ہے, جس کو بار بار ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ عمل ہے جس کو ڈیفیکشن کہتے ہیں سر. اور وہ سر مجھے بہت دکھ ہے, آپ کسٹوڈین ہو, بڑے ہو ہمارے ہاؤس کے, ڈار صاحب کی بھی مجھے بہت رسپیکٹ ہے. مجھے یہ دکھ ہے کہ سر یہ آپ کے پارٹ پہ اس ڈیفیکشن کو سپورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ وقت آپ سب پہ آئے. اور یہ میں کہہ دوں کہ یہ وقت جو ہے یہ آپ سب پہ آئے گا. آپ جس طرح سے اس کو سپورٹ کیا ہے, یہ کلپ نکال کے لوگ ہمارے سامنے جو ہے نا ہمیں کنفرنٹ کروایا کریں گے کہ جناب اس وقت جو ہے نا وہ آپ نے یہ رولنگ دی تھی, جس طرح سے آج آپ نے شاہ محمد صاحب کی جو رولنگ جو ہے وہ ان حوالے سے جو ہے ہمارے کنفرنٹ کروائی تھی, آج کل اس کے بعد یہ آپ والی بھی کنفرنٹ کروائی گی. سر ایک دو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج جو غلطیاں نکلیں اور غلطیوں کے بعد یہ دوبارہ واپس آیا, جس دن کمیٹی کال کی تھی, ابھی تک یہاں سے اجلاس ختم نہیں ہوا تھا, ہم نے اس کو ابھی تک جو ہے نا اس کے ورک بھی نہیں الٹے پلٹے کیے تھے, تو مین وائل کمیٹی شروع ہو گئی تھی. تو اس دن کہا گیا تھا کہ جی کمیٹی شروع ہو گئی ہے, جو ہم نے کہا کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. تو جو اس دن ہم کو پڑھ کے سنا رہے تھے, آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس دن بھی غلط تھے, اس کو غلط پڑھ رہے تھے, اور اس غلط پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو دوبارہ ہاؤس میں لانا پڑا سر. تو اس کو اب بھی ہم نے جتنی جلدی میں کیا ہے اس دستوری امینڈمنٹ کو, اس کا نتیجہ جو ہے اس کی غلطیاں ساری زندگی جو ہے سامنے آتی رہیں گی. اس کو ہم نے اچھا نہیں کیا. ڈیفیکشن کو سپورٹ نہ کریے. ڈیفیکشن کی مذمت کی جانی چاہیے تھی, کی جانی چاہیے ہے, اور کی جانی چاہیے آئندہ بھی. جب آپ اس کو سپورٹ کریں گے کل یہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ بات میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ. وارڈا صاحب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا پھر بھی ہم لے آئیں گے ہاؤس میں, وہ تو بلی نکلے ہیں. تو اب جہاں تک آپ کی بات ہے, یو پروو می رانگ کہ کیا آئی فالوڈ دا پروسیجر اور ناٹ. جب میرے پاس سیکرٹری کے پاس بھی اپلیکیشن نہیں آئی, میرے پاس بھی نہیں آئی, آپ کی پارٹی کی طرف سے ان رائٹنگ کچھ نہیں آیا, اور آپ کہیں کہ اس کو کہیں کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتا, تو وہ ڈیفینڈ ہم نے کہا پارٹیز کو اختیارات ہے, دے کین فالو دا رولس. آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا. یو شوڈ ہیو فالوڈ دا رولس. It was my duty. I was not the party head. نہیں دیکھیں, I had been custodian of both the houses, مگر the party کی authority ہے to challenge.